محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تحلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انقنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور آپ کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شب لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تعیین کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان، یہ کوئی بھی عنوان توحید قادر مطلق کے علاوہ اس عنوان کی شان و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، اور ہمارے ہی محبوب نہیں بلکہ حبیب رب العالمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات اقدس کے حوالے سے ہمارے اوپر بہت سی اہم ذمہ داریوں کو عائد کیا ہے۔ ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن کئی ایسے اہم ایونٹس قومی سطح کے اوپر، تاریخی سطح کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر رونما ہوتے رہتے ہیں کہ میں آپ کی توجہ کو ان امور کی طرف مبذول کروانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دن بھی انہی ایام میں سے ایک دن ہے کہ جن کے ساتھ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان، اس کا قیام کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کے پس منظر میں ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ غوریوں نے، غزنویوں نے، تغلقوں نے، غلاموں نے، مغلوں نے برے صغیر کے اوپر حکومت کی، اچھے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کا رویہ عوام الناس کے ساتھ اتنا معتدل تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ 1000 برس کی حکومت کے باوجود ہندو برے صغیر میں اکثریت میں رہے اور مسلمان اقلیت میں رہے۔ اگر سلاطین دہلی اور مغل بادشاہ ظالم ہوتے تو کبھی بھی ہندو اکثریت برے صغیر کے طول و عرض میں نظر نہ آتی۔ جب اسپین کے اندر عیسائیوں کو برسر اقتدار آنے کا موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں کی اکثریت کا گلا گھونٹ کر
کا قتل عام کر کے ان کو جبر نقلیت میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن حضرات گرامی قدر سلاطین دہلی نے ایسا نہیں کیا، سلاطین مغلوں نے ایسا نہیں کیا، نہ بابر نے ایسے کیا، نہ ہمایوں نے ایسے کیا۔ غلطیوں کے باوجود، قباحتوں کے باوجود، نالائکیوں کے باوجود، بد اعتقادی کے باوجود نہ اکبر نے ایسے کیا، عیاشی کے باوجود، فحاشی کے باوجود نہ جہانگیر نے ایسے کیا، نہ شاہ جہاں نے ایسے کیا، نہ اورنگزیب نے ایسے کیا۔ ہندو اپنے مندروں میں جاتے رہے، اپنے معاملات کو چلاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اورنگزیب کے بعد جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، والا معاملہ رونما ہوا۔ عورت کے پیچھے لگ کر، شراب کے پیچھے لگ کر، شباب کے پیچھے لگ کر، مغل جو جانشین تھے، اورنگزیب کے جانشین، شاہ جہاں کے جانشین، بابر کے جانشین، وہ حسن صورت کے پیچھے دوڑے، زمین کی زینت کے پیچھے دوڑے۔ انگریز سامراج نے کاروباری چکمہ دے کر، کاروباری چال دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر کھول کر اپنے تجارتی نیٹ ورک کو فقط نہیں بچھایا، بلکہ مسلح کارروائی کے لیے گراؤنڈ کو یہاں پر بنایا گیا۔ مغل اپنی بے تدبیری کی وجہ سے، اپنی عیاشیوں اور فحاشیوں کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ انگریزی استبداد کا مقابلہ کر سکتے۔ انگریزوں کے سامنے بچھتے چلے گئے، گرتے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں سراج الدولہ نے حق کے علم کو اٹھایا، حضرت فتح علی شہید نے حق کے علم کو اٹھایا، لیکن حضرات گرامی قدر کوئی میر صادق کی بے وفائی کا نشانہ بنا، کوئی میر جعفر کی بے وفائی کا نشانہ بنا۔ بتدریج مسلمانوں کا اقتدار ان سے چھنتا چلا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے جلیل القدر فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز اور ان کے جلیل القدر فرزند حضرت اسماعیل شہید حضرت سید احمد کے ساتھ مل کر بر صغیر کے طول عرض میں علم جہاد کو اٹھا لیا۔ حضرات گرامی قدر لیکن علم جہاد کو اٹھانے کے باوجود بھی مسلمانوں کی یکجہتی چونکہ پارا پارا ہو چکی تھی، وحدت پارا پارا ہو چکی تھی۔ حضرات گرامی قدر 1831 کے اندر حضرت سید اسماعیل شہید جو تھے وہ جامع شہادت کو نوش کر گئے۔ بالا کوٹ کی وادی نے اس عظیم الشان فرزند اور جلیل القدر عالم دین کے لاش کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کر لیا۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد بھی آزادی کی شمع کو جلانے کے لیے کبھی حضرت مولانا ولایت علی نے علم جہاد کو اٹھا لیا، کبھی حضرت مولانا عنایت علی نے علم جہاد کو اٹھا لیا، کبھی حافظ احمد اللہ نے علم توحید کو اٹھا لیا، حضرات گرامی قدر کبھی جعفر تھنیسری نے علم توحید کو اٹھا لیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انگریز غالب آ گیا، مسلمان مغلوب ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر چونکہ صاحب اقتدار مسلمان تھے اس لیے انگریزوں کی چیرہ دستی کا نشانہ بنے۔ جدید جمہوری نظام کے اندر اکثریت جو تھا اس کو اقتدار کے راستے کے چلنے میں آسانیاں تھی۔ ہندو 1000 برس تک غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد ابدی اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جمہور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے پوری طرح مستعد تھا، پوری طرح بیدار تھا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر بڑے بڑے مسلمان رہنماؤں نے حالات کی نبض کے اوپر ہاتھ کو رکھا۔ حضرت قائد رحمت اللہ علیہ نے، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا غفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کو بانپ لیا۔ اب بر صغیر میں جدید جمہوری نظام کی آمد کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کا مستقبل اسی صورت محفوظ رہ سکتا ہے ان کے لیے علیحدہ وطن کو حاصل کیا جائے۔ حضرت علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں اس امر کا اعلان فرما دیا کہ بر صغیر کے اندر 2 اوطان کو یا ایک وطن کو مسلمانوں کی اکثریت کے وطن کو بنا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ نے جب اپنے خطبے کو دیا تو حضرات گرامی قدر اس میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مسلمان جو ہے ہندوؤں کے کلچر کی وجہ سے، ان کی ثقافت کی وجہ سے، ان کے معتقدات کی وجہ سے، ان کے نظریات کی وجہ سے اب ان کے ہمراہ نہیں چل سکتا۔ حضرات گرامی قدر حضرت قائد نے حضرت علامہ اقبال کے تصورات میں رنگ بھرا، تحریک کو چلایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا۔ حضرات گرامی قدر بنگال سے بنگالی اٹھے،
پنجاب سے پنجابی اٹھے، سندھ سے سندھی اٹھے، بلوچستان سے بلوچی اٹھے، خیبر پختونخوا سے پختون اٹھے۔ حضرات گرامی قدر پورے بر صغیر میں اوطان کے فرق کو چھوڑ کر، اقوام کے فرق کو چھوڑ کر، نسلوں کے فرق کو چھوڑ کر، رنگوں کے فرق کو چھوڑ کر، اور حضرت علامہ اقبال کی اس بات کے اوپر غور کر کے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت میری۔ حضرات گرامی قدر نعرہ ایک ہی نعرہ تھا، ان الحکم الا للہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر جب سرفروش نکلے، جب مہاجر نکلے، جب اپنی جانوں کو قربان کرنے والے نوجوان نکلے، جب نیزے کی انیوں میں بچوں کو تڑپایا گیا، جب بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں ڈبویا گیا، جب لوگوں کو ہجرتوں کے پر مجبور کیا گیا، جب کھیتوں کو چھوڑا گیا، جب کھلیانوں کو چھوڑا گیا، جب اوطان کو چھوڑا گیا، جب گھر بار کو چھوڑا گیا، جب جائیدادوں کو چھوڑا گیا، جب ہجرتوں کو کیا گیا، حضرات گرامی قدر پھر پاکستان ہم کو حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر پاکستان کیا تھا؟ بر صغیر کے مسلمانوں کی تشنہ تمناؤں کی ایک تعبیر تھی۔ حضرات گرامی قدر 1857 سے لے کر 1947 کے 9 اشروں کی مشقتوں کا سبب تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت قائد کی ڈٹرمینیشن کا اور حضرت علامہ اقبال کے ویژن کا سبب تھا، علماء اسلام کی محنتوں کا سبب تھا، اور عوام الناس کی بے پناہ قربانیوں کا سبب تھا۔ حضرات گرامی قدر اس وطن کو جب ہم حاصل کیا تو حضرات گرامی قدر ہندو مکار نے، ہندو بے ایمان نے اس بات کو آسانی سے ہضم نہیں کیا۔ وہ پاکستان کے علاوہ سازشوں کے اندر مصروف ہوا۔ اس کو اس بات کا پتا تھا امت کے لیے سب سے بڑا سبحان روح اور امت کے لیے سب سے بڑا زخم جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ امت کو اقوام میں تقسیم کر دیا جائے، امت کو نسل و رنگ کے اندر تقسیم کر دیا جائے، امت کو اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر اور حضرت رسول اللہ کی غلامی سے ہٹا کر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہٹا کر اور قبلے کی سمت سے ہٹا کر ان کو جس وقت نسلوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جب رنگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، تو ایسے عالم کے اندر پھر مسلمان متحد نہیں رہ سکتا۔ وہ دو قومی نظریہ جس نے اس بات کو بلند فرما دیا، وہ دو قومی نظریہ جس نے اس امر کو واضح فرما دیا کہ ہندوستان میں رہنے والے دو اقوام ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہندو رہنماؤں نے اس بات کو واضح کرنے کا تہیہ کر لیا کہ ہم واضح کریں گے مسلمان ایک قوم نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں درجنوں اقوام موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر بنگال کے لوگ جو تھے وہ بڑی تعداد کے اندر تحریک پاکستان کا حصہ تھے۔ حضرات گرامی قدر بنگلہ زبان کو بولنے والے تھے، اردو زبان سے صحیح معنوں میں شناسہ نہیں تھے۔ تقسیم وطن پاکستان کے قیام کے بعد اور تقسیم ہند کے بعد پہلا مطالبہ یہ پیش کیا گیا کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے، لیکن حضرات گرامی قدر اس معقول مطالبے کو قبول نہ کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر بنگلہ کو نظر انداز کیا گیا، اردو کو واحد قومی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر بنگال قوم پرستوں کو نفرت کے بیج بونے کا موقع ملا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر ہندوستان نے وہاں پر باقاعدہ طور پر نظام تعلیم کے اندر اپنی مداخلت کو کیا۔ آج بھی میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، پاکستان کا مستقبل اگر سنورے گا، پاکستان کے نظام تعلیم سے سنورے گا، اگر ہماری درسگاہوں کے اندر ناچ گانے کو بیان کیا گیا، اگر ہماری درسگاہوں کے اندر فحاشی کے جام کو ملایا گیا، اگر ہماری درسگاہوں کے اندر زناکاری کا درس کو دیا گیا، اگر ہماری درسگاہوں کے اندر عملے کو میں لوٹ کے سبق کو پڑھایا گیا، رب کبیر کی قسم ہے پاکستان اپنی منزل کو فراموش کر جائے گا، پاکستان جو ہے اپنے راستے سے بھٹک جائے گا، پاکستان اپنی منزل سے بھٹک جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ایک اور سانحہ پاکستان کا اللہ نہ کرے مقدر بننے کے لیے ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، جو ہماری بیٹیوں کو نچا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کو نچا رہا ہے، ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کو فحاشی کی آواز کا بنا رہا ہے۔ انشاءاللہ علماء اسلام اور حضرت علامہ شہید کے جانشین اور حضرت علامہ شہید کے یہ گناہگار بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے ان درسگاہوں کے اندر سے فحاشی اور یعنی کا جنازہ اٹھا کے چھوڑیں گے اور بے پردگی اور بے لباسی کے مظاہر کو انشاءاللہ مٹا کے چھوڑیں گے اور حجاب و نقاب کی مخالفت کو انشاءاللہ دبا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تکبیر کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرات گرامی قدر وہاں پر نفرتوں کے بیجوں کو بویا گیا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر وہ 7 سال لوگوں کی غلط انداز میں ٹریننگ کرتے رہے، بنگالیوں کو مشرقی پاکستان، بنگالیوں کو مغربی پاکستان کے علاوہ اکساتے رہے۔ حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔
1977 के इंतखाबात के अंदर अवामी लीग को मैंडेट मिला, लेकिन हजरात गिरामी कदर बंगालियों की अक्सरियत के बावजूद उनको हुकूमत नहीं दी गई। इस इलाके के अंदर उस दौर के अंदर जनरल याहिया खान का इक़्तिदार मौजूद था। हजरात गिरामी कदर हम फौज के इदारे की बड़ी इज्जत करने वाले हैं, लेकिन हम इस बात को भी बयान करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सकूत के अंदर उस वक्त जहां पर उस मुल्क की सियासी, हमारे मुल्क की सियासी क़यादत ने अपना किरदार अदा किया, वहां पर जनरल याहिया खान ने भी इंतहाई गलत किस्म के किरदार को अदा किया। हजरात गिरामी कदर जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम ने इधर हम इधर तुम के नारे को लगा दिया। हजरात गिरामी कदर इधर हम तुम के नारे का नतीजा क्या निकला? हजरात गिरामी कदर इंडिया ने फौजियों को दाखिल कर दिया। मुफ्ती बहानी के ट्रेनिंग याफ्ता बंगाली कौम परस्तों ने ऐसे आलम कदर पाकिस्तान की जो है सालमियत के ऊपर शबूत मारा। हजरात गिरामी कदर ऐसे आलम कदर उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान का दिफा करने की कोशिश की। हजरात गिरामी कदर जमात इस्लामी के उलमा ने बिलखसूस नुमाया किरदार अदा किया, जिसके नतीजे के अंदर मुल्ला अब्दुल कादर शहीद को फांसी के फंदे को चूमना पड़ा, प्रोफेसर आजम शहीद को भी जामे शहादत को नोश करना पड़ा। हजरात गिरामी कदर बड़े बड़े जो थे रहनुमा, बड़े बड़े उलमा ने इस बात को समझाया, ला शर्किया वला गरबिया, उन्होंने इस बात को समझाया बंगाली और गैर बंगाली की तकसीम से बाहर आ जाओ, तुम भी रसूल हाशमी के मानने वाले हो, हम भी रसूल हाशमी के मानने वाले हैं। हजरात गिरामी कदर अगस्त 1971 के अंदर मेरी विलादत हुई। हजरत अल्लामा शहीद ने इस सदमे को बड़ा शिद्दत के साथ महसूस किया। 16 दिसंबर को आपने चीनिया वाली मस्जिद के अंदर ये खुतबा दिया, आपने इस बात का ऐलान किया मेरा एक ही बेटा है, अगर वो कट जाता, अगर वो मर जाता, मुझे इतना सदमा ना होता जितना आज सबूते पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। हजरत अल्लामा शहीद ने ऐसे आलम में अपने दिल के टुकड़े को कुछ यूं अंदाज में बयान फरमा दिया। आज ढाका की मस्जिद बैतुल मुकर्रम अपनी माँ काबतुल्लाह को कह रही होगी, ऐ मेरी माँ, आज मुझको तेरे रखवाले अगयार के हवाले करके भाग निकले हैं। हजरत अल्लामा शहीद ने ऐसे आलम के अंदर वतन परस्ती और कौम परस्ती के जनाजे को उठाने के लिए आवाज को बुलंद कर दिया। आपने उसी मोहब्बत का इजहार बंगाल की बस्तियों से किया जिस मोहब्बत का इजहार आप पाकिस्तान की बस्तियों से किया करते थे। आपने क्या कहा? आपने कहा तुमने पटना को छोड़ा, तुमने पूना को छोड़ा, तुमने खुलना को छोड़ा, तुमने राजकुमारी को छोड़ा है, तुमने चिटागांग की सबसे बड़ी ईदगाह को छोड़ा है, एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह को छोड़ा है। और हजरत अल्लामा शहीद ने हजरत फारूक आजम की याद को ताज़ा कर दिया और इस बात का ऐलान फरमा दिया कि आज वो फारूक आजम जिसने किसरा के आतिशकदे को बुझा दिया था, उन्हीं आतिशकदा, उन्हीं आतिश परस्तों का एक जर्नल हजरत फारूक के जानशीनों की लाशों के ऊपर कह लगा रहा है। हजरत गिरामी कदर ये तारीख इंसानी का बहुत बड़ा अलमिया है कि जनरल नियाज़ी ने और पाकिस्तान की फौज ने, जिसको हमारे साबका जनरल बाजवा साहब ने बड़ा ही बहादुर करार दिया, हम भी बहादुर मानते हैं, लेकिन तारीख हक़ाइक़ को मसक करना हमारे बस की बात नहीं है। हजरत गिरामी कदर हम उन लम्हात को कभी भी नहीं भूल सकते, अगरचे हमने उन लम्हात को अपनी आंखों से नहीं देखा, अगरचे हमने उन लम्हात को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम उन लम्हात को कभी भी नहीं भूल सकते कि मुसलमानों का जनरल नियाज़ी, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने रिवाल्वर को सरेंडर कर रहा है और इस बात को तस्लीम कर रहा है कि हम तुम्हारी फौजी वाला दस्ती को तस्लीम करते हैं। हजरत गिरामी कदर पाकिस्तान तो लख्त हो गया और इतना बड़ा सानेहा था कि सकूत बगदाद के बाद और सकूत बैतुल मुकद्दस के बाद कोई सानेहा भी इसके दर्द का मुकाबला नहीं कर सकता और तारीख बर्रे सगीर के अंदर कोई वाकया भी इस वाकये का मुकाबला नहीं कर सकता। इस मौके के ऊपर इंदिरा गांधी को ये बात कहने की नापाक जसारत हुई और इंदिरा गांधी ने बरमला तौर पर अल्फाज कहे। उसने कहा मुसलमान दो कौमी नजरिए की बात किया करते थे, लेकिन मैंने मुसलमानों के दो कौमी नजरिए को आज हलीज बंगाल के अंदर गर्क करके रख दिया। उसने कहा आज मुसलमानों के दो कौमी नजरिए को हमने हलीज बंगाल के अंदर गर्क करके रख दिया है। हजरात गिरामी के अंदर वो दो नजरिया, दो कौमी नजरिया क्या था? वो दो कौमी नजरिया ये था कि मोहब्बत अगर होती है ना नस्ल की वजह से होती है, ना रंग की वजह से होती है, ना लहू की वजह से होती है, बल्कि मोहब्बत अगर होती है तो अल्लाह के दीन की वजह से होती है। हजरत गिरामी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोहब्बत का यरम समझा दिया। हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम को मुखातिब होकर इस अमर का ऐलान फरमा दिया,
इन्ना बुराउ मिनकुम इम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, हम तुम सभी बरात का इजहार करते हैं और तुम्हारे माबूदों से भी बरात का इजहार करते हैं। कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं। व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, और हम तुम्हारे हिलाफ मिलाने बगावत करते हैं यहाँ तक कि तुम अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की ज़ात वाहिद के ऊपर ईमान नहीं ले आते। हज़रात गिरामी कदर, इस्लाम में रिश्तों की कोई बुनियाद ऐसी नहीं है जो ईमान के अलावा किसी और बुनियाद पर रिश्ते बनते हों। हज़रात गिरामी कदर, आज भी पाकिस्तान का अलमिया है कि आज तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की लड़ाई ने पूरे मुल्क को फाड़ कर रख दिया है, पूरे मुल्क को पार्टियों में तकसीम कर रख दिया है। वो कहाँ है कौमी वहदत की बातें, वो कहाँ है कौमी सलामती की बातें, वो कहाँ है कौमी यकजाई की बातें, वो कहाँ है अल्लाह की वहदानियत की बातें, वो कहाँ है पैगंबर समा की रिसालत की बातें, वो कहाँ है कुरान के कलामुल्लाह होने की बातें। हज़रात गिरामी कदर, आज फिर कौम फटी हुई है और मजहब के चढ़ाव के ऊपर हमको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनका बेटा होने के बावजूद उनके अहल में शामिल नहीं था। हज़रत नूह की बीवियां उनके निकाह में आने के बावजूद उनके अहल में शामिल नहीं थी। अबू लहब हज़रत रसूलुल्लाह का चचा होने के बावजूद उनके अहल में शामिल नहीं था। रिश्ते इस्लाम में अगर बनते हैं, नस्ल की बुनियाद पर नहीं रखते, बन की बुनियाद, रंग की बुनियाद पर नहीं बनते, कौम की बुनियाद पर नहीं बनते, पार्टी की बुनियाद पर नहीं बनते। रिश्ते अगर बनते हैं कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनते हैं, और जब कलमा तैयबा की बुनियाद पे कौम जुड़ जाती है, फिर क्या होता है? वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जिसको अल्लाह से प्यार है, जिसको रसूलुल्लाह से प्यार है, जिसको अहले ईमान से प्यार है, फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, तो दुनिया की कोई जमीयत उस जमात की अजमत और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। आज पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है, आज पाकिस्तान के निज़ाम को आगे बढ़ाने की जरूरत है, आज पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की जरूरत है। पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, अखुवत की जहांगीरी से हल होंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, कौम परस्ती को नजरअंदाज करके हल होंगे। पाकिस्तान के मसाइल अगर होंगे, हकूक को बरवकत और भरपूर तरीके से अक़वाम और कौमों के दरमियान अदा करके हल होंगे। पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे, सियासी मैंडेट को तस्लीम करने के नतीजे में हल होंगे। पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह से हल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के बचाव का और पाकिस्तान के इस्तेहकाम का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान सन 71 के बाद आज जिंदा है, आज मौजूद है। भारत की चीरादस्तियों के बावजूद, इसराइल की दुश्मनियों के बावजूद, बहुत सी अक़वाम की नापसंदीशी के बावजूद, लेकिन किबला अभी तक सीधा नहीं हुआ, किबला अभी तक मक्का मदीना की तरफ नहीं गया। अभी भी शराब की भट्टियां मौजूद हैं, अभी भी सूदी लेन देन के काउंटर मौजूद हैं, अभी भी ज़िनाकारी के अड्डे मौजूद हैं। हज़रात गिरामी कदर, तमाम की तमाम चीज़ों और मुनकरात के खात्मे के बगैर पाकिस्तान को मंजिल नहीं मिल सकती। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से पाकिस्तान की दीनी जमातों के हमरा और कुरान और सुन्ना मूवमेंट और मरकज़ी जमीयत के प्लेटफॉर्म से अल्लाह के फज़ल व करम से अखुवत की जहांगीरी के अलम को उठा के छोड़ेंगे, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का नारा लगा के छोड़ेंगे, तकबीर की सदाओं को बुलंद करके छोड़ेंगे और कौम परस्ती का जनाजा उठा के छोड़ेंगे और फाशी और यानी का इंशाअल्लाह लाशा जो है उसको इंशाअल्लाह गिरा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप सकते हैं मशरकी पाकिस्तान से हासिल होने वाले जो इसबात हैं उनको अपनी जिंदगियों में अल्लाह के फजल में जगह देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से पाकिस्तान की सलामती और इसकी बका को अल्लाह के फजल कर यकीनी बनाए और इंशाअल्लाह इसकी बका जो है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो है जुड़ी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हमको सही मानों में तारीख के इसबात से सबक हासिल करके अपने किबला व काबा को दुरुस्त करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।